الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب رکھے اور اسی نسبت سے ہمیں زندہ رکھے اور اسی نسبت پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں ہماری گفتگو کا جو محور و مرکز ایک ایسی شخصیت ہیں جو عظمتوں کا پہاڑ ہیں، بلندیوں کا آسمان ہے۔ اگر اصحاب بدر میں دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی نظر آتے ہیں، اصحاب احد میں دیکھیں تو وہاں بھی موجود ہیں، اصحاب خندق میں دیکھیں تو نوکری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر خیبر والوں کی لسٹ پڑھیں تو وہاں بھی نمایاں طور پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کارزار میں کھڑے ہیں تو وہاں وہ بھی موجود ہیں۔ تو عظمتیں ان کے قدم چوم رہی ہیں اور جبریل ان کی عظمتوں کے ترانے پڑھ رہا ہے، اور قرآن پاک میں 15 آیات کریمہ جن کی شان میں نازل ہو رہی ہیں جداگانہ طور پر، اور اس کے علاوہ جو مجموعی طور پہ میرے محبوب کے صحابہ کی شان میں آیات نازل ہوئیں ان میں تو وہ موجود ہیں ہی۔ تو وہ بڑی عظمتوں والی ایک گمنام شخصیت ہیں جو 7ویں نمبر پہ میرے محبوب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ کیا شان ہے ان کی کہ جو صاحب الہجرتین بھی ہیں، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کوئی ایسی عظمت دکھائی نہیں دیتی جو ان کی ذات میں موجود نہ ہو، اور پھر وہ ان صحابہ میں بھی ان کا نام لسٹ میں نظر آتا ہے
کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے نام لے کے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں کی جنت مشتاق ہے۔ باقی تو جنت کے مشتاق ہیں، کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کا نام لے کے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت ان کی مشتاق ہے، تو اس کی لسٹ پڑھیں تو ان میں بھی ان کا نام نظر آتا ہے۔ تو برادران اسلام، وہ ہیں حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی عظمتوں والے صحابی، بڑی شانوں والے صحابی، اور ایسے صحابی ہیں کہ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے ان کے بارے میں جب جمل کے دنوں میں پوچھا گیا کہ عمار کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں، تو فرمایا کوئی اور ہوتا تو میں اس کے بارے میں تبصرہ کرتی، تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس کو میرے نبی نے حق کہا۔ تو برادران اسلام، یہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ہم ان کا ذکر عام طور پہ ہمارے سٹیج پہ نہیں کیا جاتا، وہ کسی خوف سے نہیں کیا جاتا۔ یہ ایسے عظیم اہل بیت اطہار کے خاص محبت کرنے والوں میں سے تھے۔ ویسے تو سرکار کا ہر صحابی ہی اہل بیت اطہار کی محبتوں کا دم بھرنے والا، لیکن کچھ لوگ محبتوں میں بھی مخصوص ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسے مخصوص ہیں کہ ان کا ذکر کرنے والوں پر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہمارے سٹیج سے ان کا ذکر سے کترا کے گزر جانے کا رواج رہا ہے، لیکن میں ایک چاہتا ہوں کہ یہ جو بات بنی ہوئی ہے نا کہ اہل بیت یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ذکر کرنے والوں پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگانا، میرا دل ہے کہ ہم اس سوچ کو بدل کے رکھ دیں، ہم اس سوچ کو کیا کریں، بدل کے رکھ دیں۔ یہ سوچ جو بنائی گئی تھی، یہ جو ایک فکر دی گئی تھی، یہ جو ایک جملہ بنا دیا گیا تھا، اس جملے کو الٹ کر دیں اور یہ جملہ سرے سے ختم ہو جائے، تاکہ اور اس قدر اہل بیت اطہار کا ذکر اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں سے ہو کہ لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اہل بیت اطہار اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ذکر کرنا یہ شیعت نہیں بلکہ سنیت ہے۔ آنے والی نسلوں میں یہ ایک سسٹم بن جائے۔ اس لیے برادران اسلام، تو آئیے ان کا ہم ذکر کریں گے۔ ایک تو ہمیں ان کا تعارف ہوگا، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ہم جانیں گے، اور میں نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان بھی آپ کا موجود ہے، وہ بھی گزرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ، 12-13 صحابہ کے نام لیے تھے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، ان میں حضرت عمار کا بھی نام تھا کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ان سے محبت نہیں کرتا، وہ گویا ہم سے محبت ہی نہیں کرتا۔ سمجھ آئی نا جی بات؟ اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا بھی تھا، حضرت علی ان کا نام تھا، علی بن امام زین العابدین۔ تو وہ جنگ کے لیے جب کھڑے ہوئے تھے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی اہل بیت صحابہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور صحابہ تو اہل بیت سے کرتے ہی ہیں، تو اہل بیت بھی ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے ایک شرط ہے آپ ہم رکھتے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے برا بھلا کہیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیجیے گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا مینوں کلیاں لڑنا منظور ہے، ابو بکر تے عمر دے گستاخاں نوں نال رکھنا منظور نہیں۔ یہ تھا اہل بیت اطہار کا میسج تھا۔ تو اسی طرح برادران اسلام، یہ لجپالی ہے، یہ رسول کے بیٹے ہیں، ان کے خانوادے کے لوگ ہیں اور عظیم اور لجپال لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کبھی بھی ایسی تعلیم خانوادہ رسالت سے آپ کو نہیں مل سکے گی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبار صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو سکے۔ تو اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، آپ نے بھی جو ہے وہ یہی ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر عمار سے بھی تو محبت کرو۔ تو اس لیے برادران اسلام، تو آئیے ان کا ذرا تعارف کریں گے۔ ایک تو
تو ان سے محبت کا دل میں ایک گوشہ پیدا ہوتا ہے، ایک طبیعت بنتی ہے محبت کرنے کی۔ کسی شخصیت کا پتہ ہی نہ ہو تو ان سے محبت کیسے ہوگی؟ ایک تو اس کا ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا، یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ اصل جو جمعۃ المبارک کا مقصد ہوتا ہے، جو کسی کے کریکٹر سے، کسی کے کردار سے، کسی کی شخصیت سے وہ کسی کو سیکھنے کا اگر موقع ملے تو یہی اصل میں تقریر کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہم ان کا ذکر بھی کریں گے اور ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے پہلے ان کا ذرا تعارف کر لیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یہ حضرت یاسر کے بیٹے ہیں۔ حضرت یاسر کے والد کا نام عامر تھا، ان کے دادا کا نام مالک تھا۔ عمار ابن یاسر ابن مالک یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت یاسر جو تھے کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے۔ ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تو اس کی تلاش میں یہ تینوں بھائی نکلے یمن سے، ان کی والدہ کے حکم پر وہاں سے نکلے، چلتے چلتے مکہ پہنچے۔ تو مکہ میں آ کے باقی دو بھائی تو واپس چلے گئے، وہ تیسرا بھائی تو مل نہ سکا، لیکن حضرت یاسر مکے میں ہی ٹھہر گئے۔ حضرت حذیفہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول، حضرت سیدنا حذیفہ مخزومی جو بنو مخزوم کے سردار تھے، اس دور میں بنو مخزوم جو قریش کا ایک قبیلہ ہے، تو انہوں نے ان کو اپنی میزبانی میں لیا۔ ان سے پوچھا بھئی آپ مہمان لگتے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو خانہ کعبہ میں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یمن سے آئے تھے، یمن میں بت پرستی نہیں تھی۔ یمن میں بت پرستی یا یہودی تھے وہاں پر یا عیسائی تھے، دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا یمن میں یہودی تھے یا کون تھے؟ عیسائی تھے۔ حضرت یاسر جو تھے یہ بھی یمن سے آئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ اب مکے میں آئے، حضرت حذیفہ نے ان کو اپنی لونڈی سیدہ سمیہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اب یہ مکے میں اپنے ایک فیملی کے طور پہ رہنے لگے۔ آپ نے تعارف سن لیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً 578 عیسوی میں اور یہ 566 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی۔ عمر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے بھی ہیں حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان کے 2 بھائی اور بھی تھے، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت حریث، یہ ان کی فیملی، ان 3 یہ اولادیں تھی حضرت یاسر کی۔ ایک کا نام عمار تھا، دوسرے کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام حریث تھا۔ حریث زمانہ جاہلیت میں قتل ہو گئے اور 2 باقی بیٹے بچے، ایک حضرت عمار اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ اب یہ بڑے خوشی سے ان کا وقت گزر رہا تھا۔ حضرت یاسر کی تاریخ پڑھیں تو وہ بڑے خوش مزاج تھے، ہر وقت اپنی بیگم سے، گھر میں بچوں سے لطیفے کے موڈ میں، خوش مزاجی کے موڈ میں۔ ویسے میں نے یہ فیل کیا ہے جو مولائی طبیعت کے لوگ ہوتے وہ ہوتے خوش مزاج ہی ہیں شروع سے ہی۔ وہ سڑیل مزاج اور تنگ قسم کی طبیعت کا آدمی مولا علی کا ملنگ ویسے بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم جو محمدی ہوتے ہیں، جو مولائی ہوتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی کو پڑھیں نا، سب سے زیادہ خوش رہنے والے اور سب سے زیادہ مسکرانے والے کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا کہ سڑیل بھی بھلا کو بندہ ہوندا ہے، وہ کادا بندہ ہوندا سڑیل طبیعت، ہر ویلے سڑیا ہی بندہ ہے، گھر گیا تے وہ پریشان، بیلیاں چ بیٹھا تے وہ پریشان۔ تو بہرحال خوش مزاجی رہنا یہ سرکار کی بھی سیرت ہے، سرکار دو عالم کے صحابہ اور اہل بیت کی بھی سیرت ہے۔ تو یہ حضرت یاسر جو تھے یہ قبل اسلام بھی خوش مزاج تھے۔ اب
حضرت عبداللہ اور حضرت عمار یہ دونوں ہی مسلمان ہوئے، تو حضرت عمار کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں کہ آپ ایک دن بازار گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں بھرے بازار میں جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال بھرے چہرے پر نگاہ پڑی نا تو بڑے خوش ہوئے، اور اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ جو ہستی ہیں ان کا ذرا تعارف تو کرواؤ۔ اس دکاندار نے تعارف کروایا کہ هو الصادق الامین قبیلتنا، یہ ہمارے قبیلے کا صادق اور امین آدمی ہے، اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ واحد شخص ہے، اس نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اور امین اتنا ہے کہ جو اتنا امین ہے کہ ہر کوئی اگر کسی پر اعتماد کرتا ہے تو اسی پر ہی اعتماد کرتا ہے پورے مکے میں۔ تو برادران اسلام سنا، اب جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے سرکار کے خد و خال کو پڑھیں تو اس میں ایک لفظ ہے سرکار ملیح الوجہ تھے، ملیح الحسن، سرکار ملیح حسن اس کو کہتے ہیں ایڈا سونا کہ جڑا دل چ کھو جائے، اینا سونا جنہوں مڑ مڑ ویکھن نوں جی کرے، اس کو ملیح کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ نے ملیح حسن بنایا تھا، نمکین حسن، سمجھ آ گئی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلے گئے اپنے گھر میں، کچھ ہی دن گزرے تو پھر واپس آئے، اس دکاندار سے پوچھا کہ وہ بندہ پھر نہیں آیا؟ اس نے کہا چھوڑو، وہ غلط آدمی ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ چنگا نہیں۔ جی اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی اس نے وہ کہتا ہے ان خداؤں کو چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے، ان کو جھوٹا کہتا ہے، اس لیے ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا جڑا انہیں سال جنہیں جھوٹ نہیں نہ بولیا، اے بندہ جھوٹ بولدا گل اودی یہ بھی سچی ہونی ہے۔ کہتے ہیں دل میں تڑپ لگ گئی کہ اتنے سونے چہرے والا اور کبھی نہ جھوٹ بولنے والا اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جبکہ اس نے پہلے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ہوتے تھے، وہاں پر گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو پہلے ہی لٹیا گیا سی انہوں، دل تو پہلے ہی تھا، اب وہاں پر گئے اور سرکار کے قدموں میں گرے، اسلام کا کلمہ پڑھا، میرے محبوب کے 7ویں نمبر کے غلام بنے۔ یہ اندازہ کریں کتنے نمبر کے؟ 7ویں نمبر کے۔ آپ یوں سمجھیں پہلے مسلمان ہی ہیں۔ سرکار دو حضرت سیدہ خدیجہ پاک، جناب مولا کائنات جناب ابو بکر صدیق، یعنی اس طرح آپ دیکھیں سرکار کے سب سے قریبی لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سرکار کے وہ لوگ ہیں جو بڑے قریب کے لوگ ہیں۔ تو 7ویں نمبر کے جو مسلمان ہوئے وہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اب جب یہ مسلمان ہوئے نا، رات تھی، رات کا پہر تھا، والد صاحب گھر میں سوئے ہوئے، خواب دیکھتے ہیں حضرت یاسر، خواب دیکھا انہوں نے کہ میں کھڑا ہوں پہاڑیوں کے درمیان میں، اچانک سے وہاں سے آگ نکلنا شروع ہوئی اور پوری وادی آگ بہنے لگی، اور دوسری پہاڑی کی سائڈ پہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عمار اور میری بیگم سمیہ یہ کھڑے ہیں، وہاں دوسری طرف وہاں سرسبز و شاداب ماحول ہے، باغیچہ ہے، خوبصورت ماحول ہے، اور مجھے آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ آ جائیں، اس آگ سے آپ نہ ڈریں، یہ آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خواب ختم ہو گیا۔ اسی رات جس رات انہوں نے مسلمان اسلام ہوئے تھے، اب آئے، ماں نے پوچھا بیٹا بڑی دیر کر کے آئے؟ وہ کہا اماں جی آپ کے لیے ایسا پیغام لایا ہوں نا کہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ اماں جی نے پوچھا وہ کون سا پیغام؟ فرمایا وہ پیغام یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جو میرے محبوب ہے نا محمد، وہ رسولوں کے رسول ہیں، وہ آخری رسول ہیں، یہ پیغام لے کے آیا ہوں، ان کو مان لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو برادر نے اسلام، یوں ان کی والدہ مسلمان ہوگی، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اور پھر ان کے والد صاحب کو انہوں نے بتایا جڑی تسی راتی خواب دیکھی سی نا وہ پوری ہو گئی، وہ جڑا میں تے میرا پتر تانوں سبزے چ کھڑے دسے ہیں نا وہ رسالت دے باغ دے وچ کھڑے سن۔
توحید دے باغ دے وچ کھڑے ساں، آپ بھی آ جائیے۔ وہ تو پہلے ہی چونکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف رکھتے تھے، یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، بت پرست تو تھے نہیں، تو برادران اسلام وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کا دوسرا بھائی حضرت عبداللہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، فیملی مسلمان ہو گئی۔ اب یہ آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا کہ ان کو اپنا حلیف بنایا تھا بنو مخزوم قبیلہ نے، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی باہر سے آیا شخص اس کو کوئی قبیلہ اپنا حلیف بنا لیتا تو وہ جو مرضی جرم کرے، اس قبیلے کے لوگ تو اس کو کچھ کہہ سکتے تھے، دوسرے قبیلے کے لوگ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے اسلام کا جب پتہ چلا تو بڑا مسئلہ بنا۔ دوسرے لوگوں نے کہا بھی جے اسی انہوں نے کچھ کیا تو بنو مخزوم والے ساڑھے نہ لڑن گے۔ ابو جہل بھی بنو مخزوم کا تھا، سردار تھا، ابو جہل بھی مخزومی تھا۔ اس نے کہا چلو اور تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو کہہ سکتا ہوں نا۔ اب انہوں نے یہ کیا سب سے پہلے برادران اسلام، اب وہ دور شروع ہونے والا ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے۔ وہ سیکھنا کیا ہے کہ ہمیں تو اسلام ملا نا پھولوں کی ٹرے میں رکھ کے، ہم نے تو اپنے اس ماں کے گود میں آنکھ کھولی جس نے ہمیں کلمہ پڑھ کے سنایا۔ ہمارے کانوں میں مولوی صاحب نے اذان دی، پہلے ہی پیدا ہوتے ہی ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے، ہمیں اس لیے اس اسلام کی قدر نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ جو اسلام جناب عمار اور ان کے والدین کا تھا وہ کیسا اسلام تھا۔ جیسے مسلمان وہ تھے، آپ اسلام کی تاریخ کھنگال کے دیکھیں، آپ کو کائنات میں دوسرے کوئی ویسے مسلمان نظر نہیں آئیں گے جیسا یہ گھرانہ تھا، یا پھر حضرت بلال نظر آئیں گے یا حضرت عمار اور ان کے والدین نظر آئیں گے۔ ان کے گھر پہ حملہ کیا، سارا سامان لوٹ لیا، گھر کو جلا دیا، رسیوں اور زنجیروں سے قیدی کر کے اس میدان میں لائے جہاں غلاموں کو لایا جاتا تھا، حالانکہ غلام نہیں تھے، باندھ دیا، بڑا مارا۔ حضرت عمار کے لفظ دل کے تختی پہ لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو جہل، امیہ میری بات سن لو، تم تو کہتے ہو نا کہ محمد کو چھوڑ دو، چھوڑ دو محمد کو اور اس کے خدا کو، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں یہ تو ایک جان ہے، اگر میرے پاس ہوتی نا 1000 جان اور ایک مرتبہ تو مجھے قتل کرتا اور پھر میں زندہ ہوتا تو پھر مجھے قتل کرتا، 1000 بار تو مجھے تکلیف دے کے قتل کرتا، میں پھر بھی کہتا محمد حق کہتا ہے، محمد سچ کہتا ہے، میں تیرے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ برادران اسلام اب وہ بپھر گئے، کہا یہ تو باز نہیں آتے، ہائے ہائے ہائے، یہ جب پڑھتے ہیں نا خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ میں اپنے حصے کا رو کے آیا، جب اس کو پڑھا تھا تو روتا رہا ان واقعات کو پڑھ کے کہ سلام ہے حضرت سیدنا یاسر اور جناب بی بی سیدہ سمیہ کو اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ کو اور حضرت سیدنا عمار کو کہ آگ جلائی جاتی، اس پر ان چاروں کو لٹا دیا جاتا اور اوپر چکی یا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کروٹ بھی نہ بدل سکتے، اور کہا جاتا کہ چھوڑ دیں گے، شرط یہ ہے ایک بار کہہ دو کہ ہم نے محمد کو چھوڑ دیا۔ لیکن وہاں سے آواز آتی کہ ہم مر جائیں گے لیکن یہ کہیں گے کہ محمد سچ بولتا ہے، ہمارا محمد سچ بولتا ہے۔ تو برادران اسلام اب آگ میں بھی لٹا کے دیکھ لیا۔ اب کیا کیا کہ کافی سارے جانوروں کی کھالوں کی بڑی مشقیں بنائی تھی، ایسی مشق جس میں انسان پورا آ سکے، اس سے بھی بڑی، اس میں پانی بھرتے، آگ سے اٹھا کے وہ جو زخم ہوتے ان زخموں کے باوجود ان کو پکڑتے، پانی سے مشق بھری ہوئی اس میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیتے، جب وہ تڑپتے تڑپتے پانی اندر جا کے بے ہوش ہوتا تو کھول دیتے، زخموں کی حالت میں پانی کے اندر ڈالتے، پانی سے نکالتے، جب ہوش آتا تو پوچھتے اب بتاؤ یہ پوری فیملی حضرت عمار، حضرت یاسر، جناب سیدہ سمیہ اور ان کے بھائی عبداللہ، اندازہ کریں، اور پھر وہ کہتے کہ نہیں اللہ ایک ہے اور محمد اس کا سچا رسول، پھر پکڑتے، پھر آگ پہ لٹاتے۔ ایک مرتبہ یوں ہی آگ پہ لیٹے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت یاسر نے رو کے کہا کہ آقا
اب تو حد ہو گئی تکلیفوں کی، کیا یہ تکلیفیں ختم نہیں ہونے والی؟ سرکار نے فرمایا صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ سرکار نے آگے سے کہا، اور اس بی بی نے یہ نہیں سوچا جو حضرت عمار کی والدہ تھیں کہ جب مریں گے تو جنت کی بات پوری ہوگی تو لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہم جنتی ہو گئے، فوراً بولی صدق اللہ وعدہ، آپ نے کہہ دیا رب نے وعدہ پورا کر دیا۔ آپ نے کہہ دیا آگ پہ لیٹے ہوئے، آگ پہ کوئلے بنے ہیں اور جسم کی چربی سے کوئلے بجھتے ہیں، وہیں کہہ دیا سونیا تم کہتا رب نے سانو جنتی کرتا۔ دیکھیں یہ تھا، اور ان کو کہتے ہیں مسلمان، یہ تھے حضرت سیدنا عمار کے والدین، حضرت سیدہ سمیہ اور حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہرحال برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنت کی بشارت دے گئے، اور حضرت عمار کی والدہ کو ان کے خامد ان کے دونوں بیٹوں کے سامنے اس ٹانگ کو اور اس ٹانگ کو باندھ کے ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا، دوسرے کو ادھر دوڑا دیا، زندہ دو لخت کر دیا، اور ان کی زبان پہ لفظ سے محمد سچا ہے، میرا پاک محمد سچا ہے۔ تو برادران اسلام، کیا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں؟ پھر حضرت یاسر کے ناف کے نیچے ابو جہل نے نیزے مار مار کے ان کو وہاں پر شہید کر دیا، اور حضرت عبداللہ جو ان کا بھائی تھا ان کو بھی وہیں پر شہید کر دیا۔ یہ 3 شہادتیں ہوئیں، اور حضرت یاسر اسی طرح بدستور عذاب میں، ان کے عذاب میں اور اس سختی میں مبتلا رہے۔ تو اسی طرح نا ایک دن آگ میں ابو جہل نے ان کو آگ پہ لٹایا ہوا تھا، اور آگ بھی جل رہی تھی، میرے پاک نبی گزرے تو دیکھا نا، تو میرے محبوب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آنکھوں سے سرکار کے آنسو ٹپک پڑے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو آگ میری ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلامن علی عمار، تو عمار پر یوں گلو گلزار بن جا، کما کنت بردن و سلامن علی ابراہیم، جس طرح میرے دادا ابراہیم پر گلو گلزار بنی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو اب یہ حالت تھی، تو تب سے سرکار نے آگ کو حکم دے دیا۔ دیکھیں میرے نبی کا اختیار بھی دیکھیں، سرکار نے ایک بار فرمایا تھا کہ صبر کرو، دوسری بار غلام نے رو کے عرض کیا حضور اب تو ہڈیوں تک آگ پہنچ گئی، چربی بھی جل گئی، گوشت بھی جل گیا، اب تو ہڈیاں جلنے لگی ہیں۔ سرکار نے تب کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت بردم و سلامن علی ابراہیم، جس طرح ان پر گلو گلزار ہوئی تھی، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی، اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی میرے اس غلام پر بھی ہو جائے۔ تو تب آگ کے انگاروں پر بڑے مزے سے لیٹے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ابو جہل نے آگ جلائی اور اس میں کھڑا کر دیا، بند کر دیا، قید کر کے آگ جلا دی۔ ابو جہل آیا تو بڑے مزے سے آگ میں موج سے بیٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آج تو جل نہیں رہا؟ فرمایا جلوں گا بھی نہیں، میرے پاک محمد نے جس کا تو دشمن ہے آگ کو حکم کر دیا آج کے بعد میرے غلام کو جلانا نہیں ہے۔ اس آگ کی جرت کیا ہے کہ یہ مجھے جلا سکے؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مجھے میرے نبی نے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو اب ابو جہل جب جانے لگا حیران تھا۔ یہ ایک روایت ہے، عام طور پہ بڑا مشکل ہے اس کا ملنا، لیکن موجود ہے یہ کہ ابو جہل کی انگوٹھی نے اس کی انگلی کو دبانا شروع کیا، اس کے لباس نے اس کے جسم کو دبانا شروع کیا۔ اب چیخا، اس نے حضرت عمار سے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں اس تکلیف میں مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں تیرے نبی کا مخالف نا اس وجہ سے، یہ اتار، حضرت عمار کو نکالا،
انہوں نے انگوٹھی اتاری تو آرام سے اتر گیا، لباس اتارا تو آرام سے اتر گیا۔ تو برادران اسلام، اب اس نے کہا کہ اگر یہ واقعہ میری برادری کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا تو یہ سزا ملی تو لوگ مسلمان ہوں گے۔ میں تمہیں اس بات سے خبردار کرتا ہوں، آج ہی مکہ چھوڑ کے چلا جا، میرا یہ راز فاش نہ کرنا ورنہ قتل کروا دوں گا تجھے۔ حضرت عمار گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرکار نے فرمایا عمار حبشہ چلا گیا۔ حضرت عمار ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ وہاں سے ہی پتہ چلا کہ میرے نبی مدینے تشریف لے تو سرکار مدینہ شریف آ گئے حضرت عمار۔